السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج 23ویں شب قدر ہے۔ آج کی رات عبادت کرنا ہے۔ آج کی رات 4 رکعت نفل نماز پڑھی جاتی ہے۔ یہ 4 رکعت وہ نفل نماز ہے جو آپ کی زندگی بنا دے گی، آپ کی نیک جائز دعاؤں کو مقبول کرا دے گی۔ یہ پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خود فرمان ہے۔ پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آخری عشرے میں یعنی لیلۃ القدر کو 5 طاق راتوں میں تلاش کریے، یعنی 21ویں شب کو لیلۃ القدر کی رات تلاش کریں، اور اس کے علاوہ 23ویں جب رات آتی ہے تو اس رات میں لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کریں، ڈھونڈیں۔ پھر اس کے بعد 25ویں جب رات آتی ہے تو 25ویں رات کو لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کریں اور ڈھونڈیں۔ پھر اس کے بعد 27ویں شب قدر آتی ہے تو اس رات کو بھی لیلۃ القدر کی رات کو ڈھونڈیں، تلاش کریں۔ 29ویں رات کو بھی لیلۃ القدر کی رات ڈھونڈیں، یعنی 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں ان راتوں میں لیلۃ القدر کی رات کو ڈھونڈیں، تلاش کریں۔ یہ پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب ہم 23ویں لیلۃ القدر کی رات میں جو 4 رکعت نفل نماز پڑھی جاتی ہے اس کا پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، کون سی سورت کتنی بار پڑھی جائے گی، اور نیت کیسے کرنا ہے، 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے یا ایک ساتھ ایک سلام کے ساتھ 4 رکعت نفل نماز ادا کرنا ہے، یہ آج کے اس ویڈیو سے ہم جاننے والے ہیں۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں ویڈیو کو آخر تک پورا ضرور دیکھیے گا۔ چینل پر نہیں ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے تمام دوست احباب تک ضرور شیئر کر دیجئے گا۔ ہو سکتا ہو آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے کوئی بھائی بہن یہ 4 رکعت نفل نماز پڑھے گا، جس کو آپ کو بھی ثواب ملے گا اور مجھے بھی قیامت تک ملتا رہے گا۔ چلو ہم جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر یعنی 23ویں لیلۃ القدر کی رات جب ہم نفل نماز پڑھیں گے تو نفل نماز پڑھنے کا کیا طریقہ اور نیت کیسے کی جاتی ہے۔ لیکن نیت جو ہے دل کے پختہ ارادے کا نام ہے، بس آپ نیت اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، نیت کرتا ہوں 2 رکعت نفل نماز واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر کہہ کر آپ کو نیت باندھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو اس طریقے سے یہ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد میں آپ کو الحمد الشریف پڑھنا ہے۔ الحمد الشریف پڑھنے کے بعد میں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ آپ کو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھنا ہے، ایک مرتبہ پڑھ لیں یا 3 مرتبہ آپ کو یہ سورت پڑھنا ہے۔ سنیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو اس کو آپ کو 1 مرتبہ پڑھ لیں یا 3 مرتبہ آپ کو یہ سورت پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، پھر اس کے بعد میں آپ 1 رکعت کو کمپلیٹ کر لیں۔ دوسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے اب آپ کو کیا کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اس کے بعد میں سورہ فاتحہ، الحمد الشریف پڑھنا، الحمد الشریف پڑھنے کے بعد میں آپ کو 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ قل هو اللہ احد پڑھنے کے بعد میں آپ کو پھر رکوع، سجدہ، التحیات اور درود ابراہیم اور اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم یہ پڑھ کر آپ کو سلام پھیر دینا ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ کو 2 رکعت پھر کمپلیٹ کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کو 2 رکعت کر 4 رکعت نفل نماز ادا کرنا ہے۔ یہ لیلۃ القدر کی 4 رکعت نفل نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور اگر آپ چاہیں تو جس طریقے سے آپ پڑھنا چاہیں، جو سورت ملا کر آپ پڑھنا چاہیں وہ سورت ملا کر 23ویں شب قدر کی رات میں 4 رکعت نفل نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ چاہیں تو صلاۃ التسبیح کی بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو اس کے علاوہ اور بھی نوافل پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو تہجد کی بھی نماز 23ویں شب قدر کی رات میں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن بہتر اور افضل طریقہ یہ ہے کہ آپ کی جو
قضا نمازیں ہو چکی ہیں، آپ کی جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں ان نمازوں کو آپ اس رات میں آپ ادا کریں، زیادہ سے زیادہ اپنی قضا نمازوں کو پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ عظیم رات ہے، نہ جانے کون سی رات ہم کو لیلۃ القدر کی رات مل جائے جس سے اللہ رب العالمین ہم کو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ اور پھر پیارے کریم آقا فرماتے ہیں جو شخص صدق دل سے نیت کے ساتھ لیلۃ القدر کی رات میں ذکر و اذکار کرتا ہے، توبہ استغفار پڑھتا ہے، دعائیں کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے استغفار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کی نیک جائز دعاؤں کو مقبول فرما لیتا ہے۔ تو اس رات میں ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہیے۔ کیوں قرآن پاک کی تلاوت اس لیے کرنا چاہیے کیونکہ قرآن پاک اسی رات میں نازل ہوا ہے، یعنی اب یہ کنفرم نہیں ہے کہ 27ویں شب کو نازل ہوا ہے، یہ کوئی کنفرم نہیں، لیکن یہ ضرور پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو طاق راتوں میں تلاش کریں، 21ویں رات میں ہو سکتا ہو لیلۃ القدر ہو، 23ویں رات میں ہو سکتا ہو لیلۃ القدر ہو، 25ویں رات کو ہو سکتا ہو لیلۃ القدر ہو، 27ویں رات کو ہو سکتا ہو لیلۃ القدر ہو یا 29ویں رات کو لیلۃ القدر ہو۔ تو ہمیں ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہیے کیونکہ قرآن پاک شب قدر کی رات میں نازل ہوا ہے، تو بڑی فضیلت والا اللہ کا مقدس کلام جس رات میں نازل ہو اس رات میں اگر ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو ہم کو بے پناہ اللہ رب العالمین اجر عطا فرمائے گا، ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوگا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اس رات یعنی شب قدر کے صدقے میں 23ویں کے صدقے میں 25ویں کے صدقے میں اور 26ویں اور 29ویں کے صدقے میں رو رو کر گر گڑا کر اپنے حق میں، اپنے عزیز و اقارب کے حق میں، تمام مرحومین کے حق میں، پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حق میں، امت مسلمہ کے حق میں، فلسطین کے اور غزہ کے مسلمانوں کے حق میں اور ایران کے مسلمانوں کے حق میں خوب خوب دعائیں کریں، اپنے بچوں کے حق میں، اپنے والدین کے حق میں خوب خوب دعائیں کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ 4 نفل پڑھنے کے بعد میں اور ذکر و اذکار کریں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں اور پھر اللہ رب العالمین سے جو دعائیں مانگیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ رب العالمین آپ کی ساری دعاؤں کو مقبول فرمائے گا اور اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین آپ کے معاف فرما دے گا، مٹا دے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ جان گئے ہیں کہ 23ویں لیلۃ القدر کی رات میں آپ کو کس طریقے سے عبادت کرنا ہے اور کس طریقے سے آپ کو نفل نماز پڑھنا ہے، تلاوت قرآن کیسے کرنا ہے، ذکر و اذکار کون کون سے کرنا ہے، آپ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو یاد آتا ہو آپ کو، جو یاد ہو، جو آپ کر سکتے ہو وہ زیادہ زیادہ ان راتوں میں کریں اور اس ویڈیو کو تمام دوست احباب تک ضرور شیئر کر دیں۔ ہو سکتا ہو آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے کوئی بھائی بہن اس ویڈیو کو دیکھیں گے، عبادت کریں گے، نوافل پڑھیں گے، جس کا ثواب آپ کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔